السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جمعے کا دن ہے، بابرکت دن ہے۔ اللہ پاک سب کی دعائیں قبول فرمائے اور سب کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حساب دعاؤں کے ساتھ کی ایک اور جمعے کی صبح مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ آج کی مبارک دن کے صدقے اللہ پاک آپ کو وہ خوشی دے جس کی آپ ہمیشہ دعا کرتی ہیں، ہمیشہ امید کرتی ہیں، اور آپ دعا مانگا کریں، استغفار کیا کریں، کیونکہ اللہ پاک بندے سے بیان کرتا ہے کہ کرتے جاؤ، گناہ کرتے جاؤ، آسمان تک ہو جائے، پھر بھی آپ اللہ سے معافی مانگو گی تو رب العالمین آپ کو معاف کر دے گا۔ یقیناً آپ اللہ سے استغفار پڑھتی رہا کریں، سارا دن اللہ سے معافی مانگتی رہیں تو میرا رب ہمیشہ بندے کو معاف کرنے والا ہے اور ہمیشہ انتظار میں ہوتا ہے کون سا بندہ میرا استغفار کرتا ہے، کون سا میرے سے دعائیں مانگتا ہے، کیونکہ دعا ضرور مانگا کریں، امید سے مانگا کریں، آمین۔ اور عبدالحاد اب سورہ فاتحہ سناؤ جلدی سے۔ Bluetooth mode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللہ کے نام بھی سنا دو جلدی سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الرزاق والعليم القابل الباسط الخافض الغافر المعز البصير السميع والبصير اللطيف الخبير الحسيب الدين الجلال والإكرام الرفيع اللهم صل أفضل الصلاة على النور فذكرك زاهمين تمیز سے بیٹھ جاؤ نا بھائی، ہٹاؤ یہ کیا رہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بتائیں گے قرآن مجید کی صورتیں اور ان کی فضیلت۔ سورہ فاتحہ اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے، سورہ یاسین روز قیامت پیاس سے بچاتی ہے، سورہ واقعہ فقر فاقہ یعنی غریبی اور محتاجی سے بچاتی ہے، سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، سورہ مزمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ہے، سورہ کوثر میں نے کل بتایا تھا، بولا تھا کہ ہر جمعے کو آپ سے ہم سوال جواب کریں گے، تو آپ بتاؤ سورہ کوثر کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ دشمنوں سے بچنے کے لیے اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی رحمت بندے پہ آ جاتی ہیں، پہ آ جاتی اور سورہ ناس وسوسوں سے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، اور سورہ فلق حادثوں سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ نہیں، آپ اپنا جاری رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اس سے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ صحیح بات ہے، ظلم کر کے ایک بندہ
تنگ کرتا ہے کسی کو تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے حساب ہوتی ہے. پھر اللہ پاک کیا کرتا ہے، ایسا بھی دن آ جاتا ہے کہ اس انصاف سے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے دنیا میں. تو آج ہمارے بچوں سے ہم سوال کریں گے. کل ہم نے کیا بتایا تھا، سورہ بقرہ میں کیا بتایا تھا ہم نے، کافروں کے لیے کیا کرتے ہیں. اگر کافروں کو ہم حق کی بات بھی بتائیں تو کافر ہم سے کیا ہمیں جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور توبہ کے بارے میں کیا بتایا میں نے، توبہ کے بارے میں نے کیا بتایا ہے کہ اللہ پاک سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دن رات استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور بھلائی کس کو کہتے ہیں؟ اچھے کاموں کو. کیسے اچھے کام کرو گے؟ نماز اور دعا اور توبہ استغفار کرنا اور روزے رکھنا. اور عبداللہ آپ سنا مجھے، ربنا سنا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. شاباش. تو درود شریف ہاں سنا. درود شریف. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک لنا. اللهم بارك لنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہم بارک لنا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بہت فضیلت ہے، جمعے کے دن آپ ضرور درود شریف پڑھا کریں. اور جو ہماری دنیا میں نہیں ہیں، ہمارے جیسے رشتہ دار ہیں اور ہمارے شریف پڑھ کے وہ جیسے ہمارے والد وغیرہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ضروری ہے کہ آپ ختم کیا کریں درود شریف کی، استغفار کی، ان کو ہدیہ بھیجا کریں. کیونکہ نیک اولاد دنیا میں چھوڑنا بھی ایک ماں باپ کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہر بار اپنے قرآن کو پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں. چھوٹا سا بیان کیا کریں اپنے بچوں کے سامنے، اپنی فیملی کے سامنے، آپ کو بہت اچھا لگے گا. تو آج ہم تھوڑا سا سورہ نساء پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء مدنی ہے اور اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں. 70 آیات 176 ہے نا، 76. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. لیکن اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کی کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے اور رشتے ناطے توڑ دیتے ہو، توڑنے سے بھی بچو. مطلب ہے دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. دیکھیں سورہ نساء کے معنی ہیں عورتیں. اس صورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے. صحیح ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہا جاتا ہے. اور ایک جان اس سے مراد ہے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے. اور خلق منہا زوجہا میں منہا سے وہی جان یعنی آدم علیہ السلام مراد ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی زوجہ بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا. حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے کس طرح پیدا ہوئی اس میں اختلاف ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ سے قول مروی ہے جس حضرت حوا مرد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، یعنی ان کی بائیں بس پسلی سے.
ایک حدیث میں کہا جاتا ہے ان المرأۃ خلقت من ضلیع وان اعوج شیء فی الضلع اعلی. صحیح بخاری خطاب میں ہے کہ خطاب میں بالخلق. صحیح مسلم کتاب رضا عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. عورت کس سے پیدا کی گئی ہے؟ پسلی سے. پہلی پیدائش کیسے ہوئی عورت کی؟ پسلی سے. عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ ہے کیونکہ کبھی بھی عورت سیدھی نہیں رہتی ہے، اس کو ہر چیز پہ غصہ آتا ہے. تو کیا بولتے ہیں؟ مرد کی پسلی سے عورت کو بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا بلائی حصہ ہے. اگر تو بعض علماء نے اس حدیث سے اس طرح کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے منقول رائے کی تائید کی. قرآن کے الفاظ خلق منہا سے اسی موقف کی تائید ہوتی ہے. حضرت حوا کی تخلیق اسی نفس واحدہ سے ہوئی ہے جسے آدم کہا جاتا ہے. اور والا ارحام کا عطف اللہ برہا ہے، یعنی رحموں رشتوں ناتوں کو توڑنے سے بچو. ارحام رحیمن کی جمع ہے، مراد رشتے داریاں ہیں جو رحم مادر کی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں. اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں. رشتوں ناتوں کا توڑنا سخت کبیرہ ہے. صحیح بات ہے، جو ہم اپنے رشتے ناتے فوراً ہی توڑ دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کتنے ہمارے پیارے رشتے ہیں. جیسے لوگ اپنے ماں بہنوں کے رشتے توڑ دیتے ہیں، بھائی بہنوں کے رشتے ہوتے ہیں، دوستوں کے رشتے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے رشتے ہوتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے. اور بعض تر تو یہی ہو رہا ہے کہ ماں باپ کو بھی بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ضعیف ہو گئے ہیں اور ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور 1 منٹ لگتا ہے بچے بھی بھاگ جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے. اور ضروری ہے کہ ہمیں اپنے رشتوں کا بہت احترام کرنا چاہیے، اپنے بھائی بہنوں کا بہت احترام کرنا چاہیے، جو ہم سے بڑے ہیں ان کا بہت احترام کرنا چاہیے. دیکھیں رشتے ایک رشتہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے اس میں بہت سارے رشتے آ جاتے ہیں. ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، خاندان کا رشتہ ہے، خالہ کا رشتہ ہے، بہت سے رشتے آ جاتے ہیں. مگر آج کل لوگ ان کا قدر نہیں کرتے ہیں. تو کیا ہے یہ؟ کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہ اس کو بولا گیا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی ہے، جسے صلہ رحمی. دیکھیں صلہ رحمی کل بھی میں نے بتایا تھا. بتاؤ بچوں صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ نیک کام کرتے رہو اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لے کے آؤ. ہدایت صحیح ہے. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اور یتیموں، دیکھو یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو. دیکھیں یتیموں کا لوگ اکثر ان کے، جیسے میں تو بتاؤں کہ آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ چچا ماما بھی کھا جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی یتیم کا مال کھا جاتے ہیں. اور بلکہ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ اگر یتیم ہے تو خاندان میں جا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور اس کی تربیت کا ذمہ ہے، جیسے پڑھانے کا ذمہ داری ہے، اس کے کپڑے جوتوں سے لے کے اس کے کھانے تک کا. اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے خاندان میں، جیسے ماموں ہیں، چاچا ہے، جو بھی ہے ہمارے رشتے، تو وہ حصہ لیں ان کے کاموں پہ. ہر مہینے ان کے گھر میں راشن ڈالیں، ان بچوں کو پڑھائیں اور ان کا حصہ ضرور دیں جو ان کا وصیت میں. جیسے ایک چچا ہے تو اس کے ساتھ ان کے ابو کا بزنس ہے، کچھ ہے، کیونکہ چچا ہمیشہ بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو، تو بہت بڑا گناہ ہے. اور حلال چیز کو بدلے نہ، ناپاک چیز کے ساتھ نہ ملائیں. اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال نہ ملا کر کھانا جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف رکھ سکو گے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا کا مطلب ہے نکاح. مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
ملکت ایمانکم ذالک ادنا اللہ تعولو، اس کے ترجمہ ہے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے، اور تو عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو 2-3۔ دیکھیں لوگ اس میں قرآن پاک میں بھی یہی بیان ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ لوگ 2 سے 3 شادیاں تو کر لیتے ہیں مگر ان کو تکلیف میں رکھتے ہیں، ہمیشہ ان کی سوچ ہوتی ہے ہم 1 سے 2 سے 3 شادیاں تو کر لیتے ہیں مگر ان کا حق ادا نہیں کرتے، بچوں کا حق نہیں ادا کرتے، اپنے گھر کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جو صاحب حیثیت ہے اور وہ ایک گھر دے سکتا ہے اپنی بیوی بچوں کو، ان کا خیال کر سکتا ہے، اس کے اوپر جائز ہے کہ آپ 2 سے 3 شادیاں کر سکتے ہو، اور جب اپنے پہلی بیوی کو ہی تکلیف میں رکھا ہو تو آپ دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ پہلی بیوی کا اور اس کے بچوں کا تو حق ادا کرو، پھر ہی تو دوسری شادی کا سوچو آپ۔ تو اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی، دیکھیں میں نے ابھی بھی بیان کیا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ میں برابری نہیں کر سکتا ہوں تو آپ شادی مت کرو۔ کیا ہے؟ شادی مت کرو۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی، کیا ہے ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ گے۔ تو مسئلہ یہ کہ آج کل کے مردوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم دوسری شادی کر لیں، تیسری شادی کر لیں، مگر حق ادا نہیں ہوتا۔ بڑے خوش ہو جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں ان کو فیس بک میں پتہ چلے کہ بھائی اس مولانا نے بول دیے کہ 3 شادیاں کر لو، اس نے بول دیے 4 شادیاں کر لو، بڑے ان کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ تو پہلے آپ پہلی بیوی کو آپ نے تکلیف میں رکھا ہوا ہے، پہلے بچوں کو آپ نے تکلیف میں رکھا ہوا ہے، تو اس کا تو حق ادا کریں کہ اللہ پاک آپ پہ خوش ہو، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ پہلے بچے بیوی تو بیچارے ایسے ہی دوسروں سے مانگ رہے ہیں اور آپ دوسری تیسری شادی کا سوچ رہے ہیں۔ دنیا میں بھی عذاب ہے اور اللہ کے پاس جائیں گے وہاں بھی عذاب ہے۔ کیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلاثۃ ما ترک وإن کان واحدۃ فلہن نصف ولأبویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/2 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا۔ دیکھیں ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کسی اپنی بہنوں کا نام لیتے ہیں تو لوگ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ ہمیں بولتے ہیں کہ وصیت نامہ لڑکیوں کا کہاں لکھا ہوا ہے۔ میں نے ابھی بھی ایک سے میری جاننے والی ہیں، ان سے میں نے یہی بات کی تھی کہ بھائی آپ سورہ نساء کھولو، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں دیکھیں، یتیم کے بارے میں ہے، عورت کے بارے میں ہے، شادیوں کے بارے میں ہے، دنیا کی سب چیزیں تو اس میں۔ تو آپ لوگ جب تک پڑھو گے نہیں معنوں سے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کیا چیزیں صحیح ہے۔ تو ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور ایک لڑکی، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہیں تو 2 سے زیادہ ہوں تو ان مالوں کا مترکہ کا 2/2 ملے گا۔ مطلب یہ کہ آپ آدھا آدھا کریں، اگر 2 آپ کی لڑکیاں ہیں تو اس میں بھی آپ آدھا آدھا کر کے اس کو دیں گے۔ اب 2 لڑکے ہیں تو 1 لڑکا ہے، اگر 2 لڑکے ہیں تو اس کا حصہ لڑکیوں سے 2 گنا زیادہ ہوگا۔ کتنا گنا زیادہ ہوگا؟ 2 گنا زیادہ۔ واحد
النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. اور جن کو وصیت کی جاتی ہے ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کے زیر کفالت جو یتیم ہیں ان کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں جو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کی. دیکھیں جن کے گھر میں اگر اللہ نہ کرے ماں باپ حیات نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور ان کے پاس سب چیزیں ان کی ہوتی ہیں، مال کا ان کے پاس حساب ہوگا سب چیزیں، تو وہی خاندان والوں کو چاہیے کہ وہ جو بچے چھوڑ کے گئے اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کو بالکل حق کے برابر حصہ دے دیں. وصیت کی ان کو نصیحت کی جا رہی کہ ان کے زیر کفالت، یہ تو میں نے بتا چکی ہوں، جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ مرنے کے وہ جو اپنے بچوں کے ساتھ بھی مرنے کے بعد کریں گے تو دوسروں کو جو چھوڑ کے گئے ہیں ان کے بچوں کے لیے بھی ایسے ہی پسند کریں جو اپنے بچوں کے لیے کریں گے. اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھائیں تاکہ وہ نہ حق اللہ میں کوتاہی کر سکے اور نہ وصیت ایسے لوگوں کے حق میں ضرور کریں جو اس کے قریبی رشتہ داروں اور میں غریب اور مستحق امداد ہیں یا پھر دینی کیونکہ اگر اللہ نہ کرے جس کا اولاد نہیں ہے دنیا میں، تو اب ہمارے خاندان میں ہے کہ بھئی ہم مر گئے، اللہ نہ کرے. آج کل تو مجھے تو نہیں لگتا جیسے ہم اپنے نیت سے سوچتے ہیں کہ کوئی وصیت نامہ بناتا ہے، اور اگر بناتا بھی ہے تو اس دنیا کا ایک بات ہے کہ پتہ نہیں کب چلے جانا ہے اس دنیا سے. اگر بنایا ہوا ہے تو صحیح ہے کہ آپ کسی کو بتا دیں کہ میں نے بنایا ہوا ہے اور یہ میری اولاد نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد یہ کسی ادارے میں دے دینا، کسی مدرسے میں دے دینا. یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی غریب ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ غریب ہے تو اس کو آپ دے دیں اپنا حصہ تھوڑا سا، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، بہت اچھا کام ہے، نیک کام ہے. تو بتایا یہ کیا گیا ہے کہ اگر یتیم آپ کے گھر میں پل رہے ہوں، ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اس کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں. بھائی وہ ہمارے آنکھوں کی سامنے کی بات ہے کہ نہیں ہے ڈرتے اللہ سے. اللہ نے قرآن میں سب چیزیں بیان کی ہوئی ہیں، سب چیزوں کا ہمیں پتہ ہے، پھر بھی وہ یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ خود کھا پی کے کھا جاتے ہیں. اور جب بچے مانگتے ہیں اپنے چچا سے، ماموں سے کہ بھئی ہمارے ابا نے کچھ چھوڑا ہو تو وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہو، تو ہمارا ہے سب کچھ، ہم نے کیا ہے سب کچھ. اور آج کل دنیا میں بھی یہ چل رہا ہے، جو بندہ حیات بھی ہے تو ان کے بھائی بہنیں یہ کہتے ہیں اس نے جو کمایا ہوا بھی ہے خود سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے تمہارا تھوڑی ہے، تو ہم نے کمایا ہوا ہے خود سے پیسوں سے. تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. جس کا حق ہے ظاہر ہے کوئی کتنا بندہ مشکل سے اپنا سب چیز بناتا ہے، اور ضروری ہے کہ آپ انصاف کرو اور سورہ نساء ضرور پڑھا کریں کہ آپ کا دل نرم ہو، آپ غلطی نہ کریں دنیا میں. اور